شاذلیان زندہ باد، شاذلیان زندہ باد، شاذلیان زندہ باد، شاذلیان زندہ باد۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، انسان کی اصل معرفت ایک کہ اللہ نے مجھے سب سے جو چیز میرے رب نے میرے لیے پسند فرمائی ہے وہ میرے لیے بہتر تھی، یعنی حق کو، یعنی کہ باطل کی بات، باطل کو ہم خود پسند کرتے اور حق پہ اللہ نے ہمیں رکھا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن کائنات میں اللہ نے کوئی شے جو ہے نا یہ بیکار پیدا نہیں کی، باطل پیدا نہیں کی، اس میں کوئی نہ کوئی اس کا راز ہے، کسی میں اس کی تخلیق ہے، کسی میں حکمت ہے۔ جو دین سے وابستہ ہے اس میں اس کی حکمت ہے، جو چیزیں جائز کہلاتی یہ حکمت میں داخل ہے، اور جو چیزیں ناجائز ہے، گناہ ہے، یہ خلق ہے۔ تقوی، نیکی یہ حکمت ہے، گناہ خلق ہے۔ ہر وہ شے جس کا اس نے امر کیا ہے اس میں حکمتیں ہیں اس کی، اور ہر وہ چیز جس سے منع کیا ہے وہ اس کی تخلیق ہے، اور اس کے راز اللہ جانتا ہے۔ لیکن انسان کی فطرت میں بھی اس کے نقصانات موجود ہیں، اور فطرت سے انسان پہچان سکتا ہے کہ اس کی صلاحیتیں جب نیگیٹیویٹی پہ چلتی ہیں تو اس سے نقصان ہی پیدا ہوتا ہے۔ اہل علم طبقہ ہو، اتقیاء ہو، صوفیاء ہو، عبادت گزار ہو، اور ہر انسان کو گمراہ کرنے کے نئے نئے طریقے شیاطین جو ہے انسان کو سکھاتے ہیں، دکھاتے ہیں، اس کو ورغلاتے ہیں۔ مثلا ہمارے سامنے ایک واقعہ ہے، قرآن کے اندر ذکر ہے بنی اسرائیل کا، کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو سامری نام کا ایک جادوگر اندر تھا۔ اندر کا آدمی جتنی گمراہی پیدا کرتا ہے وہ باہر کا آدمی نہیں کرتا۔ اس اندر کے گمراہ نے ایک بچڑا بنایا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ خدا ہے، سوائے انبیاء کے پوری قوم گمراہ ہو گئی۔ اب یہ کہنا کہ وہ علم والے نہیں تھے، عالم نہیں تھے، وہ صحیح نہیں، وہ سب تھے، وہ نبی کے ساتھ رہنے والا عالم نہیں ہوگا۔ اس واقعے میں عجیب سی حکمتیں اللہ نے ہمیں بیان کر دی، اور اس قصے کے اندر اگر ہم فکر کریں کہ قرآن کا فرمان ہے اللہ کا کہ میں نے جو قصص بیان کیے اس میں تم فکر کرو۔ اب فکر کی بات کیا ہے اس میں کہ یہ قوم جو ہے نا جادو کے شعبے سے گمراہ ہو گئی، پوری، تھوڑی بھی نہیں، سوائے انبیاء کے جن کو نبی تھے وہ بچے، باقی چند باقی گئے۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہے، مگر جب تک وہ جادو کا شعبہ ختم نہیں ہو رہا تھا لوگ گمراہ تھے، اور دعوت سے وہ شعبہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ نبی سے بڑا داعی کوئی نہیں ہے، نبی سے متقی کوئی نہیں ہے، وہ تو معصوم عن الخطا ہے، معصوم ہے، گناہوں سے مبرہ ہے۔
اور یہ دلیل میں بار بار دیتا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا جی ہم گمراہ نہیں ہو سکتے، یہ آج میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ گمراہ کیوں نہیں ہو سکتے۔ حضور نے فرمایا جو بنی اسرائیل میں ہوگا میری امت میں بھی ہوگا، یہ بھی حدیث ہے۔ تو بنی اسرائیل جو ہے نا جادو کی وجہ سے گمراہ ہوئی ہے، تم بھی گمراہ ہوگے، بچو گے نہیں تم، اور ہو گئے ہو۔ یہ آج میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ گمراہ کیسے ہوئے ہو۔ تو کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے نا۔ کس بات پہ ہوئے؟ کہ بچڑے کو خدا مان لیا۔ کس کو؟ یعنی جادو کو خدا مان لیا، کیونکہ وہ جادو تھا شعبدہ۔ جادو کو کیا مانا؟ وہ بچڑا جادو کے زور سے ہی بولا تھا نا، اس کو کیا مان لیا؟ ان پہ جادو نہیں ہوا تھا، انہوں نے جادو کو خدا مانا تھا۔ ان پر جادو نہیں ہوا تھا، انہوں نے جادو کو خدا مانا تھا۔ بچڑے میں جادو تھا، اس کو خدا مانا ہے۔ جب اس کو خدا مانا تو پوری قوم گمراہ ہو گئی سوائے انبیاء کے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ کوہ طور پر۔ اب ایک نبی دعوت دے رہا ہے مگر جادو برقرار ہے، لوگ اس کو خدا مان کے بیٹھے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام چلا کاٹ کے آ رہے تھے۔ کیا کاٹ کے آ رہے تھے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کیا کاٹ کے آ رہے تھے؟ کوہ طور پہ چلا کاٹ کے آئے تھے، کتاب لے کے آ رہے تھے۔ ابھی کتاب تو نہیں آئی تھی نا، جادو پہلے آ گیا، کتاب بعد میں آ رہی ہے۔ کتاب کس کی برکت سے ملی؟ چلے کی برکت سے، تو اللہ تعالیٰ نے دیے، یہ اس کے نصاب ہے۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام آئے جادو ختم۔ جب جادو ختم تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ہم غلطی کر گئے، کیونکہ تو مخلوق ہے۔ اتنا علم تو رکھتے تھے کہ اللہ تو دائم ہے، اللہ کو فنا نہیں، عقل علم سمجھ گئے کہ یہ تو ہو گیا جو ہونا تھا۔ یہ کیا کس نے؟ سامری جادوگر نے۔ جادو کو خدا مانا، وہ مشرک ہے۔ تمہارے ہاں جب قرآن سے جادو کہیں گے تو یہ بھی تو قرآن کے مقابلے میں اللہ کے کلام کو یہ خدائی تو بنانا ہے اس کو۔ قرآن سے جادو ہوتا ہے تو جادو تو اللہ کا کلام نہیں ہے نا، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب تم نے کہہ دیا کہ جادو قرآن سے جادو ہوتا ہے تو تم کافر کیوں نہیں ہوگے؟ تم مشرک۔ مقصد وہی ہے بات، وہاں بھی جادو کو خدا مانا اور یہاں بھی جادو کو خدا مان لیا۔ یہ کلام اللہ تو اللہ کا کلام ہے اور جادو مخلوق ہے۔ مخلوق کو یہاں خدا کا کلام بنایا کہ نہیں بنایا؟ اللہ کے کلام کو مجروح کیا کہ نہیں کیا؟ یہ بھی مولوی تھے، وہ بھی مولوی تھے، وہ بھی تو علم والے تھے، جاہل تو نہیں تھے آپ کو کہ جی جاہل نبی کی صحبت میں رہنے والا۔ یہ جو تم جس دھڑنگ سے رہتے ہو کہ ہمیں گمراہ نہیں کیا جا سکتا، یہ تمہاری خام خیالی ہے، تمہیں برباد کر دیا اس نے۔ اب آ جاؤ، مسئلہ کیا ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ کی مثالیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جس نے گمراہی کو پسند کیا اس کو گمراہی مل گئی، جس نے ہدایت کو پسند کیا اس کو ہدایت مل گئی۔ مشرک اور کافر گمراہی کو پسند کر کے پڑھتے گمراہ ہے، مومن ہدایت کی طلب میں پڑھتا ہے، اللہ اپنا قرب دیتا ہے۔ تو جو قرآن کو اللہ کی ہدایت کی کتاب سمجھے، اللہ کا کلام سمجھے اور اس کو شفا سمجھے، وہ تو ہدایت پر ہے۔ جو جادو کا ایک گمراہ، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اب الحمدللہ
اس دور میں ثابت ہو گیا کہ اللہ کے کلام کی جو قدر و منزلت و عقیدت نقشبندی و شاذلیوں میں ہے وہ اوروں میں نہیں ہے. حدیث کی جو قدر و منزلت ہمارے اندر ہے وہ اوروں کے اندر نہیں ہے. امام کی قدر جو ہمارے اندر ہے وہ اوروں کے اندر نہیں ہے. اصحاب رسول کی قدر و منزلت جو ہمارے اندر ہے وہ اوروں میں نہیں ہے، کیونکہ یہ جزیات پر چل رہے اور ہم کلیات پہ اس وقت چل رہے. ہم قرآن کو، سنت کو، حدیث کو، اصحاب کو اور امام کو لے کے چل رہے ہیں. تمہارے لیے مفتی ہیں، تمہیں تمہارے مفتی مبارک، ہمیں یہ مبارک. تو جو اصحاب کے طریقے پر ہوتے اصحاب انہی کے پاس تو آتے ہیں، جو امام کے طریقے پہ ہوتے امام کا فیض انہی کے پاس تو آتا ہے، جو نبی کے طریقے پر ہوتا ہے نبی کا فیض اسی کو تو ملتا ہے، جو صحابہ کے طریقے پر ہوگا صحابہ کا فیض اسی کو تو ملتا ہے، جو قرآن سے فیض حاصل کرتے ہیں قرآن کا فیض اسی کو تو ملتا ہے، جو قرآن کو ہدایت کی کتاب سمجھے، جو قرآن کو شفا کی کتاب سمجھے. پڑھنے والے نے جب یہ عقیدہ رکھے یہ کہ اللہ کا کلام ہے، یہ شفا ہے، اس سے جادو نہیں ہو سکتا، تو قرآن کا فیض انہی کو تو ملے گا. اللہ گمراہوں کو تو فیض نہیں دیتا. گمراہوں کو نام ملتے ہیں، سرٹیفکیٹ ملتے ہیں، فیوزات نہیں ملتے. کیوں خاموش ہو آپ؟ ہم کہتے ہیں ہمارے رب کا کلام ایسے ہے کہ یہ لوگوں کی نیت بدلتا ہے، یہ ہدایت دیتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے. اس کی حقانیت ایسی کہ حضور پڑھتے تو ابو جہل، ابو لہب اور امیہ بن خلف چاروں کونوں میں بیٹھ کے سنتے. یعنی یہ اس کو بھی تسکین دیتا تھا جو کافر مشرک تھے، جن کے دل میں حضور کا بغض ہے. جس کے دل میں حضور کا بغض ہے، جو کافر ہے، وہ بھی تسکین کے لیے چھپ کے قرآن سنتے ہیں. اس سے گندا دل کسی کا ہوگا؟ ابو جہل سے بھی گندا دل کسی کا ہوگا؟ ابو جہل سے بھی گندی نیت کسی کی ہوگی؟ امیہ بن خلف سے بھی گندا دل کسی کا ہوگا؟ اس سے بھی اس گندے دل کو وہ تسکین دیتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کے ذکر میں سکون ہے تو اللہ کا کلام کتنا بڑا ہوگا. کیونکہ یہ خشک ہو چکے تمہیں. کتنی وابستہ ہے تسکین تیرے نام کے ساتھ، کتنی وابستہ ہے تسکین تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. ہے نا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. یہ ہوتے اناڑی جب بولتے ہیں نا تو آپ کہتے یار یہ لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی رہتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو اب آپ نے کیا کر دیا؟ میں نے کہا شیخ الاسلام بھی تمہارے لیے، مفتی بھی تمہارے لیے، مناظر اسلام بھی تمہارے لیے، قرآن ہمارے لیے، حدیث ہمارے لیے، سنت ہمارے لیے، صحابہ ہمارے لیے، امام ہمارے لیے. تو کہتے جی فلاں بزرگ نے یہ کہا، فلاں بزرگ نے یہ، فلاں بزرگ نے کہا. تو حضرت گنگوئی نے فرمایا قول و فعل. کیا فرمایا؟ قول و فعل مشائخ، شریعت نباشد. کیا فرمایا؟ قول و فعل، فعل مشائخ، شریعت نباشد. کسی پیر کا قول، کسی بزرگ کا قول اور فعل شریعت نہیں. امام کا قول ہو سکتا ہے مگر کسی بزرگ کا نہیں.
اب دیکھ لو، فرق لو، تحقیقات تو ہو رہی ہے. کیوں کہ ٹائٹل لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ مفتی کا. ایک ادارے کا سرٹیفکیٹ لے کے آئے گے، تم لوگ گمراہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ سارے دنیا میں خود ہی ٹھیکیدار بن گئے. یار ہر وہ قوم گمراہ ہوگی جو یہ کہے گا میں ہی مسلمان ہوں. ہر وہ آدمی بگڑے گا جو کہے گا میں ہی ہوں. ہم بھی ہیں. میں نے تمہیں سکھایا نا، ہم ہی ہیں، یہ مت کہا کرو، ہم بھی ہیں. اللہ ہی ہے بس، باقی سب بھی ہے. نبی بہت ہیں، صحابہ بہت ہیں، تابعین بہت ہیں، تبع تابعین بہت ہیں، اولیاء بہت ہیں، علماء بہت ہیں. اللہ ہی ہے. معرفت سے بڑے بزرگوں نے جو اقوال کہے وہ ظاہراً کفر نظر آتے، مگر اس کے اندر جب بندہ ڈوبتا ہے نا تو بندہ کہتے کچھ اور ہی ہے. یہ اس کے رازدان اسے جان لیتے کہ ان اقوال کے پیچھے کیا ہے. اس لیے اس پر علماء نے کہا. مگر یہ کون سے بزرگ ہیں خشکے؟ اس وقت تصوف نہیں ہے تمہارے اندر، یہ جتنے بیٹھے ہوئے سمجھ گئے یہ کتابی صوفی ہے سارے. یہ کتابی صوفی اور سفید کپڑوں کے صوفی اور سفید ٹوپی کے صوفی اور سفید پگڑی کے، ان کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا. ببانگ دہل کہتا ہوں میں. تم لوگ تو اسلام کے شیخ ہو نا، یہی تو مسئلہ ہے. جو اسلام کے شیخ بن جاتے ہیں ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسلام تو ان سے پوچھ کے چلے گا. شیخ الاسلام اسلام سے پوچھ کے چلے گا. ہمارے ہاں اسلام میں شیخ ہے، اسلام کا کوئی شیخ نہیں ہے. کیونکہ تم لوگ جز پکڑتے ہو، کل چھوڑ دیتے ہو. جب جز پہ فتویٰ تو کل پہ خود جائے گا، کیونکہ جو اس رگڑے میں آئے گا وہ جائے گا. تو کہ یہ وضاحت کہتے. فقہ کا اصول ہے کہ جو ماہر نہ ہو تو کلام بھی نہیں کر سکتا. قلادہ میں اس کا قول، جس چیز میں تم اناڑی ہو تو اس کا قول اٹھانا بھی اصول فقہ کے اندر جائز نہیں. کس کے اندر؟ ماہر کے قول کا اعتبار ہوگا، مفتی کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی مفتی وہ علم بھی جانتا ہو تو پھر اس کے قول کا اعتبار اس سے ہے کہ جو علم نہیں جانتا. یہ ہے خطرناک چیز ہے. ایمان کی فکر کرو. کتنے مسلمان ہیں کہ جن کے دماغ میں اب یہ باتیں آنا شروع. اب کسی بھی مولوی کا ایمان چیک کرنا ہو نا، نہیں پوچھو تو قرآن سے جادو مانتا ہے، وہ کہے گا بس اس کو بول تو گیا، لڑک گئے نا. تو جادو کو خدا بنا دیا نا، کیونکہ کلام اللہ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کے کلام کے برابر جب تم نے جادو کو سمجھ لیا تو تیرے ایمان کو کیسے لوگ مانیں گے؟ یہ ہے وہ فتنہ جو میں اس آیت سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ جادو کو خدا کہا تو کیا ہوئے؟ مشرک ہوئے کہ نہیں؟ تو کیسے مسلمان؟ تو ہم